السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات کرامی تے حضرات
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام انہاں تو بعد بنی اسرائیل دے اندر کئی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے. انہاں دی تعداد اللہ دے علم دے اندر ہے. بعض انبیاء دا تذکرہ قرآن پاک اندر موجود ہے. یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت دا چلتا رہا اور اس دوران کئی انبیاء کرام نے جو صدیاں دا فاصلہ ہے. بعض انبیاء دا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ذرا تفصیل نال ذکر کیتا ہے اور بعض دا صرف نام ہی ذکر ہے. چونکہ ساڈا ایک سلسلہ چل رہا ہے سیدنا آدم علیہ السلام تو لگ کے تمام انبیاء کرام جنہ دا تذکرہ قرآن و حدیث اندر موجود ہے، اسی انہاں دی سیرت تذکرہ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو بعد عیسیٰ علیہ السلام تک صدیاں دے فاصلے دے اندر کئی انبیاء کرام جنہ دا تذکرہ قرآن پاک اندر موجود ہے، مختصر تفصیلی یا صرف نام اسی انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ کریں گے. موسیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد مفسرین مورخین دا اتفاق ہے کہ اللہ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نو نبی بنایا، جنہ دے حالات تسی پچھلے جمعے اندر سن چکے. اے موسیٰ علیہ السلام دے صحابی بھی سن، رفیق سفر بھی سن اور بھانجے بھی سن. موسیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد انہوں نے نبوت ملی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو بعد 27 سال تک زندہ رہے اور اپنی قوم دی ہدایت و فلاح واسطے تبلیغ واض و نصیحت کرتے رہے. بیت المقدس بھی انہاں دی قیادت دے اندر فتح ہو گیا. جدو یوشع بن نون دی وفات ہوئی تو انہاں تو بعد اللہ نے حضرت کالب بن یوفنا انہوں اس بنی اسرائیل دی ہدایت و رہنمائی تے مقرر کیتا. ایک کالب بن یوفنا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام دے صحابی نے تے نالے موسیٰ علیہ السلام دے بہنوئی بھی نے. جو سیدنا موسیٰ دی ہمشیرہ سی نا مریم، جدو موسیٰ علیہ السلام نو دریا دے اندر والدہ نے روڑیا سی تے نال پیچھے پیچھے آئی سی خبر گیری واسطے، اس بی بی مریم دے شوہر نے حضرت کالب. اور قرآن پاک اندر جو اللہ نے اشارہ کیتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم نو جہاد واسطے نکلو، تے قوم نے کہا اسی جہاد نہیں کرنا، تسی جاؤ تہاڈا رب جاوے تے جا کے جہاد کرو. اور قوم بڑی سخت ہے، اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو قرآن پاک اندر اشارہ ہے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم. تو قوم دے دو نوجوان کھڑے ہوئے، انہاں کیا نبی موسیٰ علیہ السلام دی اتباع کرو، جہاد واسطے تیار ہو. قوم نو ترغیب دیتی اور موسیٰ علیہ السلام نو اپنی حمایت دا اعلان کیتا. ان دو نوجواناں دے وچوں ایک حضرت یوشع بن نون سن اور دوسرے حضرت کالب سن جو موسیٰ علیہ السلام دے بہنوئی نے. تو یوشع بن نون دی وفات تو بعد ایک قوم دی ہدایت اور رہنمائی واسطے مقرر ہوئے، اصلاح کیتی، تبلیغ کیتی، لیکن اے نبی نہیں سن. بہرحال جدو حضرت کالب دی وفات ہو گئی
تو انہاں تو بعد اللہ پاک نے حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو نبی مقرر کیتا، اللہ نے اپنا نبی بنایا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے تابع سن، چونکہ موسیٰ علیہ السلام رسول سن، ہارون علیہ السلام بھی نبی سن، یوشع بن نون بھی نبی سن، اور انہاں تو بعد حضرت حزقیل علیہ السلام یہ بھی نبی سن۔ نبی اور رسول دے فرق دا پتہ ہے نا، رسول او ہوندا ہے جو صاحب شریعت ہوئے، جہدے تے اللہ پاک کتاب شریعت او دے احکامات نازل کرن، اور رسول ہوندا ہے نال نبی بھی ہوندا ہے۔ تے صرف نبی او ہوندا ہے جہدے تے نویں رسالت، نویں کتاب، نویں شریعت نازل نہیں ہوندی، بلکہ اللہ پاک اپنا نبی بناندے نے، اور انہاں تو پہلوں جو رسول گزر چکیا ہوئے صاحب کتاب او دے ہی تابع اسے شریعت اسے کتاب دی تبلیغ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رسول سن، لیکن یوشع بن نون اور انہاں تو بعد حضرت حزقیل علیہ السلام یہ نبی سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا پرچار کرنے والے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام مورخین نے ذکر کیتا ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام دے پڑپوتے سن، سیدنا ہارون علیہ السلام دے پڑپوتے سن۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبی اللہ پاک نے بنا کے بنی اسرائیل دی ہدایت واسطے مبعوث کیتا، آپ نے واضح و نصیحت کیتی، پیغام حق پہنچایا، لیکن چونکہ تسی سنتے رہے ہو موسیٰ علیہ السلام دے سارے واقعات دے اندر تفصیل دے نال کہ بنی اسرائیل او قوم ہے جڑی بڑی نافرمان سی، اللہ نے بڑے انعامات بھی انہاں دے نازل کیتے، لیکن اس دے باوجود سب تو زیادہ نافرمان بھی یہو قوم رہی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام انہاں نو واضح نصیحت، دعوت و تبلیغ پیش کرتے رہے۔ پھر ایک موقع آیا کہ جہاد واسطے تیاری کرنی پئی، تو قوم نو کہنے لگے اے میری قوم جہاد واسطے تیار ہو، اللہ دے رستے دے اندر اسی ظالم بادشاہ دے نال اور دشمن قوم دے خلاف نکلنا ہے، تیار ہو۔ جس وقت نبی حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ اعلان کیتا تے قوم دے لوگ اے نافرمان قوم کہنے لگی جہاد تے جاواں گے، جنگ دے اندر شریک ہوواں گے تے پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں، اسی اوتھے شہید کر دیتے جاواں گے، قتل ہو جاواں گے، ساری جان چلی جائے گی، تے کیوں اس نبی دے پیچھے لگ کے سے اپنی جان گوائیے، اپنی جان بچاؤنی چاہیے۔ راتوں رات اس قوم نے تیاری کی تھی اور علاقہ چھوڑ کے نکل گئے ہزاراں دی تعداد دے اندر۔ مفسرین نے لکھیا ہے تقریباً 35,000 دی تعداد سی، نکل گئے اس بستی چوں، کس ڈر تو؟ موت دے ڈر تو، جان بچان واسطے نکلے، اور ایک وادی دے اندر جا کے ٹھہر گئے۔ اللہ پاک نو غصہ آیا کہ کیا جہاد تو راہ فرار اختیار کر کے نبی دی نافرمانی کر کے جان بچا لو گے، موت تو بچ جاؤ گے؟ اللہ نو غصہ آیا، اللہ نے اسرائیل نو بھیج کے یہ جتنے ہزاراں دی تعداد دے اندر سن سب دے سب نو موت دی نیند سلا دیتا، سارے نو موت دے دیتی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس واقعہ دا تذکرہ کیتا ہے، اگرچہ حضرت حزقیل علیہ السلام دا قرآن پاک اندر نام ذکر نہیں، لیکن مفسرین، مورخین، ائمہ دین، محدثین دے اقوال دے مطابق یہ جو قرآن پاک اندر دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، یہ واقعہ دا تذکرہ ہے، یہ سیدنا حزقیل علیہ السلام اور انہوں دی قوم دا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر انج تذکرہ کیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا
ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی، قرآن پاک اندر اس قوم دا تذکرہ ویکھو، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، او لوگ جڑے اپنے گھراں چوں نکلے حذر الموت، موت دے ڈر تو، موت تو بچن واسطے، اپنی زندگیاں دی حفاظت واسطے اپنے گھراں چوں نکلے، وَهُمْ أُلُوفٌ تے ہزاراں دی تعداد دے اندر سی۔ مفسرین نے لکھیا 35,000 دی تعداد اپنے گھراں چوں نکلے، حذر الموت، موت تو ڈر کے نکلے، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، جدوں ایک وادی دے اندر جا کے ٹھہر گئے، رب نو غصہ آیا کہ موت تو ڈر کے نکلے ہو، لیکن موت و حیات میرے ہاتھ اندر ہے، زندگی موت دا میں مالک ہاں۔ ہائے میرے اللہ، اے ہوندی ہے ایمان دی کمزوری۔ اگر ایمان مضبوط ہووے پھر بندے دا یقین کامل ہوندا ہے، چاہے خیر ہووے یا شر ہووے، زندگی ہووے یا موت ہووے، سارا کچھ کدے اختیار اندر ہے، اللہ دے اختیار اندر، اے اللہ دی قدرت اور اللہ دی طاقت ہے، اللہ دا اختیار۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک ساری کائنات تے قدرت رکھتے نے، اختیار رکھتے نے، زندگی اور موت اللہ دے ہاتھ اندر ہے۔ اللہ پاک نے زندگی دیتی ہے اے ویکھن واسطے، اچھے عمل کون کرتا ہے، پیغمبر دی اطاعت کون کرتا ہے، سننا تے عمل اپنے نبی دی نافرمانی کردے ہاں تے موت تو ڈردے ہاں، زندگی بچاؤن واسطے اپنے گھراں چوں نکلے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنی قدرت دا اظہار، فقال لهم اللہ موتوا، رب نے آرڈر دیتا مر جاؤ، اسرائیل آئے اور سارے انو موت دی نیند سلا دیتا۔ ایک عرصہ گزر گیا، اللہ پاک نے انہاں دے گرد و نواح 4 چفیرے ایک قدرت دے نال دیوار کھڑی کر دیتی، تاکہ انہاں دے جسم، انہاں دیاں ہڈیاں، انہاں دیاں لاشاں تک درندے نہ پہنچ سکن، جانور نہ آن، اوتھے پڑے رہے۔ ایک دفعہ حضرت حزقیل علیہ السلام اوتھوں دی گزرے، آپ نے ویکھیا ساری قوم ہزاراں دی تعداد دے اندر لاشاں پئیاں ہوئیاں نے، تے ویکھ کے تعجب کرن لگ پئے کہ مینوں چھوڑ کے اس واسطے نکلے سی کہ اسی موت کولوں بچ جاواں گے، میرے نال جہاد کرن واسطے تے تاں نہیں سی نکلے کہ مر نہ جائیے کتے موت نہ آ جائے، زندگی بچاؤن واسطے نکلے، موت دے ڈر تو نکلے تے لاشاں پئیاں نے۔ جدوں حضرت حزقیل علیہ السلام نے تعجب کیتا، اللہ پاک دی طرفوں وحی آئی، اے میرے نبی حزقیل، کیا انہوں میں زندہ کر کے نشان عبرت بنا دیا، انہوں عبرت اور نصیحت دا سامان بنا دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کیا یا اللہ کیوں نہیں انہوں زندہ کر، زندگی دی حقیقت دا اور موت دی
دی حقیقت دا پتہ چل جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر حزقیل انہاں نو آرڈر دے۔ حضرت حزقیل نے اللہ دے حکم نال آرڈر دیتا کہ ساریاں ہڈیاں جمع ہو جان، ساریاں ہڈیاں انہاں دے ہر وجود دیاں آپس دے اندر جڑ گئیاں تے ڈھانچے بن گئے۔ اللہ دے حکم نال گوشت آ جائے، ہڈیاں دے اتے گوشت بھی آ گیا، پٹھے بھی آ گئے، خون دوڑن لگ پیا۔ پھر آکے اللہ دے حکم نال زندہ ہو جاؤ۔ ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ دے حکم نال ساری قوم زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے زندہ کر دیتا۔ انسان نو دنیا دے اتے حکم کیے، اے حکم نہیں جان کیویں بچانی ہے، آرام کیویں ملنا ہے تے سہولتاں کیویں ملنیاں نے۔ حکم ہے کہ جدوں انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام دا معنی ہے سپرداری، اپنی جان مال جسم ہر چیز اللہ دی سپرد، اللہ دے حوالے۔ جدو سب کچھ اللہ دے حوالے کر دیتا ہے، ہن ایک لمحے واسطے بھی اجازت نہیں کہ اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کیتی جائے یا او دے انبیاء دی نافرمانی کیتی جائے۔ اللہ نو برداشت نہیں۔ جدو تساں ایک کہہ جو دیتا ہے کہ اسی مسلمان ہاں، مسلمان دا مطلب کی ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ زندگی ہوئے، موت ہوئے، عبادت ہوئے، معاملات ہون، سب کچھ اللہ دے حوالے، اللہ واسطے اور اللہ دی سپرد۔ ہون نہیں اجازت کہ تسی اللہ دے حکم دی ایک لمحے واسطے بھی نافرمانی کرو۔ تہاڈا کام میں اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرنا، تانوں زندگی دینی ہے، موت دینی ہے، صحت دینی ہے، بیماری دینی ہے، رزق دینا ہے، اولاد دینی ہے، سہولتاں دینیاں نے۔ اے اللہ دے ذمے میں اسی او کم او دے پیچھے چلنے ہاں جو ساڈے ذمے نہیں بلکہ اللہ دے ذمے میں اپنی ذمہ داری نو چھوڑ کے دوسری ذمہ داری دے پیچھے دوڑنے ہاں۔ اس واسطے اللہ ایسے بندے نو جو اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے دوسریاں ذمہ داریاں دے اندر دخل اندازی کرے، اللہ نو دنیا آخرت دے اندر ذلیل کر دیتا ہے۔ اج پریشانیاں نے، اج مشکلات نے، اج تنگیاں دے رونے نے، کیوں؟ اے سب کچھ تے تانوں اللہ نے دینا سی، تسی کیوں دی فکر اپنے ذمہ لئیے؟ جو تہاڈی ذمہ داری ہے تسی او ادا کرو، پھر اللہ پاک اپنی ذمہ داریاں ضرور پوریاں کرے گا، اور اللہ تے کر رہا ہے۔ کیا بے نمازیاں نو اولاد نہیں ملتی؟ کہ کافراں نو رزق نہیں ملتا؟ اللہ تے اس دے باوجود مہربان ہے، سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ اللہ پاک اگر ساڈی کسی ایک غلطی دی وجہ تو فوراً پکڑن تے آ جائے، اسی ایک قدم بھی اگے چل سکتے۔ جے جو انج قانون بن جائے کہ جنہیں نماز چھڈی، ایک نماز دے بدلے ہوتا ایک پوت مر جائے گا، اگلی نماز چھڈی تے گھر ڈگ پے گا، اس تو اگلی نماز چھڈی تے بیوی مر جائے گی، اس تو اگلی نماز چھڈی تے دکان اجڑ جائے گی۔ لو اسی ایک قدم بھی اگے چل سکنے۔ یہ تے اللہ مہربان ہے کہ اسی کنیاں نمازاں چھوڑنے ہاں، کنا شرک کرنے ہاں، کنیاں بدعات کرنے ہاں، دن رات اللہ دیاں کنیاں نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس دے باوجود اللہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ پریشانی آ جائے اللہ تے گلے شکوے نہ کریا کرو، اپنی حرکات اپنے اعمال دیکھیا کرو، اپنے گناہاں دی توبہ کریا کرو، اپنے گناہاں تے رویا کرو، اللہ کے رویا کرو۔ جدو اللہ راضی ہو جائے گا اللہ ساریاں نعمتاں عطا کر دے گا۔
ویکھو دوڑے اللہ دی نافرمانی کردے ہاں تے موت تے پھر بھی آ گئی. یہ زندگی موت اللہ دے ہاتھ اندر ہے. اللہ پاک نے پھر دوبارہ زندہ کر دیتا. سننا تے آمنر اگلی آیت مبارکہ رب دا وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو. سننا تے آمنال اللہ پاک نے قانون بنایا ہے دنیا تے کسے نو موت آ جائے دوبارہ زندہ پھر قیامت والے دن ہی ہوئے گا. لیکن اے بعض دفعہ معجزات نے اور اللہ دی قدرت دا ظہور ہے. اور حزقیل دا معنی ہے اللہ دی قدرت. حزقیل دا عربی دے اندر معنی یہ ہے کہ اللہ دی قدرت. اللہ نے انہوں دے کولوں معجزہ ظاہر کروایا ہے کہ ایسے لوگ جو مر جان تو بعد دوبارہ اٹھائے جان تے منکر سی اور آج بھی کئی منکر نے کہ مر گئے تے پھر کنے پوچھنا ہے. اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا. مر جانا تے ہڈیاں تے مٹی تے گوشت ہر چیز فنا ہو جانا ہے. کنے اٹھانا ہے تے کنے پوچھنا ہے. اللہ نے قیامت تک واسطے اے درس رکھیا ہے کہ جڑا اللہ پہلی مرتبہ تانوں نہ ہون تو پیدا کر سکتا ہے اور رب دوبارہ زندہ کرن تے بھی قادر ہے. اللہ نے قدرت بخائی ہے. بہرحال اے حضرت حزقیل علیہ السلام دا قرآن پاک اندر تذکرہ ہے. اور بعض مفسرین نے ایک دوسری وجہ بیان کیتی ہے کہ ایک قوم حزقیل علیہ السلام دی اپنی بستیاں چوں کیوں نکلی, موت تو کیوں ڈرے. کہنے لگے کہ طاعون دی بیماری آ گئی بنی اسرائیل دے اندر. یہ تو نکلن دی دوسری وجہ طاعون دی بیماری آ گئی. انہاں کیا طاعون نر مر جاواں گے تے لہذا علاقہ چھڑ دئیے. علاقہ چھڑ کے نکل گئے. اللہ نے پھر زندہ کیتا دسن واسطے کہ موت اور زندگی میرے ہاتھ دے اندر ہے. جنوں چاہواں زندگی دیاں جنوں چاہواں موت دیاں. اور مسند احمد دی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے ایک دفعہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام واسطے نکلے. صحابہ کرام نال نے مدینیوں نکلے ملک شام جا رہے نے سفر کر رہے نے. رستے دے اندر سرغ مقام تے پہنچے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کمانڈر صحابہ کرام نے اطلاع دیتی کہ شام دے اندر طاعون دی بیماری آ گئی ہے. وبا پھیل گئی ہے طاعون دی. امیر المومنین ہوتے لوگ طاعون نال مر رہے نے. آپ اوتھے ٹھہر گئے. فرمایا خیمے لگاؤ ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. ہن کی کرنا ہے؟ ملک شام جان واسطے نکلے سا. ہن ملک شام جائیے یا واپس مدینے لوٹ جائیے, کی کریے؟ صحابہ کرام کو مشورہ لیا. صحابہ کرام دیاں آرا مختلف سن, مشورے مختلف. بعض کہنے لگے اسی نیت کر کے نکل پئے ہاں تے لہذا ملک شام اندر جانا چاہیے. تے بعض کہنے لگے نہیں پتہ چل گیا کہ اگے بیماری آ گئی ہے طاعون نال لوگ مر رہے نے واپس چلے جانا چاہیے. امیر المومنین میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں. امیر المومنین میں تیرے اسلام تو قربان جاواں. نبی پاک نے فرمایا سی عمر او عمر ہے جدے نال اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا کیتی ہے. سن امیر المومنین دا معیار اسلام اور ایمان دی مضبوطی. کہنے لگے اے مہاجرین اور انصار تسی نبی پاک دے صحابی ہو مشورہ دے رہے ہو. بعض کہندے ہو چلے جائیے بعض کہندے ہو پیچھے مڑ جائیے. مینوں اے دے تے کوئی دلیل دیو. تساں تے اپنے مشورے پیش کیتے نے
تے تہاڈا مشورہ دین نہیں. دین تے رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے. میں تے جدوں اسلام اندر داخل ہویا یہ کلمہ پڑھیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت صرف اللہ اور دے رسول دی. نبی دے صحابی ہو, مواحد ہو, اللہ دے ولی ہو, نبی دے نہیں نا. تھوڑی بات دین اور شریعت تے نہیں. دلیل دیو دلیل. لو آئی نقطہ ہے, آئی ایمان اور اسلام دا معیار ہے. ابھی جانے ہیں نا کسی مولوی صاحب کو, مولوی صاحب آ مسئلہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے, پھر یہ خیال نو پھائے دینا ہے. اس مسئلے دے بارے اللہ دا حکم کی ہے, اللہ دے رسول دا حکم کی ہے, اے پوچھیا کرو. جدو بھی مسئلہ پوچھو دلیل. مولوی دی بات دین نہیں, خطیب دی بات دین نہیں, امام دی بات دین نہیں. دین کی دی بات ہے, دین رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے, اور کسی دی بات دین نہیں ہے. ایک خرابی ہے, کہہ دیندے ہو نا کہ فلانا مولوی انج کہندا ہے تے فلانا انج کہندا ہے, تسی انج کہندے ہو تے او انج کہندا. کدی منی ہے کہ مولوی دی کاتوں مننی؟ کسے نو پوچھو, عالم دین اہل حدیث ہوئے, دیوبندی ہوئے, بریلوی ہوئے, شیعہ نو پوچھو, کسے نو پوچھو, مسئلہ پوچھو, نال پوچھو اے تے دلیل کی ہے, رب دے قرآن اندر کی لکھیا ہے, مصطفیٰ دے فرمان اندر کی ہے. آؤ رولا پاؤندے ہو کہ نماز رفع الیدین کرنی چاہیے کہ نہیں, بڑا بڑا مسئلہ بنایا. جنوں مرضی پوچھو, اے نہ کہو تہاڈا کی خیال ہے, تہاڈا کی مسلک ہے, تہاڈا کی موقف ہے. تیرے موقف نو پھائے دینا ہے. نبی پاک دا فرمان کی ہے, ساڈے پیغمبر دا طریقہ کی ہے, اے پوچھو. ایتھے ایک بندہ جمعہ پڑھنے واسطے ہوندا سی, بات ذہن وچ آ گئی. حنفی ماشاءاللہ ویسے تو سارے مسالک دے لوگ ایتھے جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے آندے نے, کیونکہ ساڈا خطبہ جمعہ کسی ایک خاص مسلک دی ترجمانی نہیں ہوندی, بلکہ رب دا قرآن بیان ہوتا ہے اور مصطفیٰ دا فرمان بیان ہوتا ہے. اور دوروں دوروں آتے ہو قرآن سننے واسطے, نبی دا فرمان سننے واسطے. میرے علم اندر ہے کہ تمام مسالک دے احباب موجود ہوندے نے. جمعہ پڑھنا ہوندا سی, ایک دن مینوں کہن لگا حافظ صاحب رفع الیدین دے بارے میں بڑا پریشان ہاں, تے کو میری پریشانی دا حل کرو. تانوں پوچھنا تے تساں کہنا رفع الیدین کرو. تے میں جدوں اپنی مسجد جانا, اتنے جتنے میں نماز پڑھنا اپنے محلے دے اندر, انہوں پوچھنا وہ کہندا نہ کرو. تے میں تے پھس گیا وچ. ہن تسی بھی ماشاءاللہ قرآن حدیث بیان کردے ہو, تے وہ بھی تے قرآن حدیث ہی پڑھے نے, کافر تے نہیں, وہ بھی مسلمان نے, کلمہ تے وہ بھی پڑھتے نے, اسی کی نہیں منیے. میں کہ تو جا کے نا کہنا کہ میں تاج کلونی جمعہ پڑھن جانا نا, اتوں دے مولوی صاحب نے اج کیا ہے کہ رفع الیدین جڑی کری دی ہے نا نماز وچ, یہ فرض ہے. کہنا مولوی صاحب فرض تے نہیں, اسی تو سنیا سنت ہے. میں کہا نہیں, تو یہ کہنا ہے کہ مولوی صاحب نے کیا ہے رفع الیدین فرض ہے, نماز رفع الیدین کرنا فرض ہے, یہ کہنا ہے. تو پھر رکھو او دا جواب سننا ہے. جے تینوں او کہہ دے بھی سنت ہے, میں نہیں, او کہہ دے, اسی تو کہنے ہیں کہ سنت ہے, جے او کہہ دے پھر کریں گا. کہنا گل سمجھ آ گئی ہے. گیا اگلے جمعے آ کے کہنے لگا میں انج ہی کیا, مغرب دی نماز پڑھی, میں کہا میں تاج کلونی جمعہ پڑھن جانا ملت روڈ تے, تے مولوی صاحب نے اج مینوں کیا ہے کہ رفع الیدین کریا کر, رفع الیدین نماز وچ کرنا فرض ہے. آندا جھوٹ بولدا ہے, فرض نہیں سنت ہے. آندا ایہو ہی تو سننا سی. آندا جھوٹ بولدا ہے, کذاب ہے, جھوٹ بولیا ہے انہیں. رفع الیدین کرنی فرض نہیں سنت ہے. آندا مولوی صاحب کدی سنت ہے؟ گل سمجھ میں چل رہی ہے. یہ کیوں پوچھتے اب تیرا کی خیال ہے, تیرے خیال نو کی کہنا ہے؟ اللہ دا حکم کیے, اللہ دے رسول دا حکم کیے. ٹھیک ہے نا, یہ گل ہی ہو رہی سی. گل بھلا کیڑی ہو رہی سی؟ سیدنا عمر ماشاءاللہ اللہ جزا دے, حاضر دماغ بھی بندے بیٹھے نے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے مہاجرین اور انصار, میں تانوں پوچھیا ہے کہ ملک شام طاعون دی بیماری آ گئی ہے, اتنے جائیے کہ واپس مڑ جائیے. کئیاں نے کیا جاؤ تے کئیاں نے کیا پیچھا مڑ جاؤ.
دلیل 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 کسے کل نہیں. فرمایا پھر ٹھہر جاؤ, خیمے لگاؤ. اگر نبی پاک دا فرمان اگے بڑھندا ہوئے عمر کتے پیچھے نہ مڑ جائے, اگر نبی پاک دا فرمان پیچھے مڑندا ہوئے عمر کتے اگے نہ بڑھ جائے, اگر عمر نے پیغمبر دی نافرمانی دے اندر قدم گاں چک لیا یا پچھا چک لیا کتے اللہ عمر دے اعمال برباد نہ کرتا ہے. اتھے ہی ٹھہر جاؤ, اتھے ہی ٹھہر جاؤ. دلیل سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قافلے تو پیچھے رہ گئے سن, گھوڑے تے سوار مگر آ رہے سن. 2 دن تو بعد اس مقام تے پہنچے. سیدنا عمر خیمہ سن, سارا قافلہ کھلوتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. عشرہ مبشرہ صحابہ کرام اندر انہاں دا شمار. نبی پاک نے نام لے کے جنت دی بشارت سنائی ہے. عبد الرحمن ابن عوف آ گئے, آگے کہنے لگے امیر المومنین ایتھے ٹھہرے ہو, اگے کیوں نہیں جاندے؟ کہنے لگے عبد الرحمن اگوں خبر ملی ہے کہ ملک شام دے اندر طاعون دی بیماری پھیل گئی ہے, طاعون دی وجہ تو لوگ مردے پئے نے. اسی ایتھے ٹھہر گئے ہاں, ہن اگے جائیے یا پیچھے مڑ جائیے؟ صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشورے دیتے نے پر دلیل کسے کول نہیں. عبد الرحمن تیرے کول دلیل ہے کہ نہیں؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے امیر المومنین نبی پاک نے طاعون دی بیماری دے متعلق کی فرمایا ہے؟ نبی پاک دا فرمان مینوں یاد ہے. فرمایا سنا. کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون دی بیماری دا ذکر کیتا, میں مجلس وچ موجود سی. آپ دے الفاظ میرے کنا اندر اج بھی موجود. آپ نے فرمایا جتھے طاعون دی بیماری آ جائے اتوں اس ڈر تو علاقہ چھڈ کے نکلنا نہیں کہ موت آ جائے گی. جس علاقے دے اندر طاعون دی بیماری آوے تسی اوتھے ہوو تے علاقہ چھڈ کے نکلنا نہیں, تے جے باہر ہوو تے اس علاقے ول جانا نہیں. اے نبی پاک دا فرمان, اے امیر عمر مینوں یاد ہے. فرمایا اللہ دا شکر ہے مینوں نبی پاک دا فرمان مل گیا جو میرے واسطے حجت شریعت دین ہے, جدی اطاعت فرما برداری عمر دے اتے فرض ہے. اکھاڑو خیمے اور واپس مدینے تشریف لے گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہرحال میں ذکر کر رہا سی حضرت حزقیل علیہ السلام دی قوم دا قرآن پاک دے اندر صرف اتنا ہی ذکر ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام دی وفات تو بعد بنی اسرائیل دے اندر ایک اور نبی بعض نے کیا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام دے چچا زاد نے اور سیدنا الیاس علیہ السلام اللہ نے انہوں باقاعدہ نبی رسول پیغمبر بنا کے مبعوث کیتا. موسیٰ علیہ السلام تو بعد یوشع بن نون, حضرت کالب, حضرت حزقیل اے نبی رہے تابع شریعت. اس تو بعد حضرت الیاس علیہ السلام نو اللہ نے رسول بنایا. حضرت الیاس کون نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم دے پڑپوتے نے. بنی اسرائیل دے عظیم نبی نے یوسف علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم دے پڑپوتے نے حضرت الیاس علیہ السلام. اللہ نے انہوں شام دے قریب ایک مشہور شہر بالا بک او دی طرف رسول بنا کے بھیجیا. حزقیل علیہ السلام دی قوم جدوں شرک دے اندر مبتلا ہو گئی, ان شرک دے اندروں ایک شرک بال بت دی پوجا سی. جس علاقے دے اندر بت سی دا نام سی بال بت. اے بارے تفسیر روح المعانی دے اندر اے بات موجود ہے کہ بال بت سونے دا تیار کیتا سی. کادا؟ سونے دا. اور اے دا قد 20 گز بنایا سی, بہت بڑا ہیوی بال بت.
اور جس علاقے دے اندر موجود سی ایدی نسبت دے نال شہر دا نام بالا بک مشہور سی، او دی طرف سیدنا الیاس علیہ السلام تشریف لے آئے، وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، توحید دی دعوت اور شرک تو روکیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر موسیٰ علیہ السلام تو بعد باقاعدہ جس رسول دا نام لے کے نام اور رسالت دا تذکرہ کیتا ہے وہ سیدنا الیاس علیہ السلام نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اللہ پاک دا قرآن 23واں پارہ اور سورہ صافات، اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس علیہ السلام میرے پیغمبراں وچوں، میرے رسولاں وچوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، اپنی قوم نو کہہ لگے واز کردیاں دعوت توحید پیش کرتے نے، کیا تسی اللہ کولوں ڈردے نہیں؟ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے، جوانی دتی ہے، صحت دتی ہے، سونیاں سونیاں شکلاں دتیاں نے، سونی صورت عطا کیتی ہے، اونوں چھڈ کے اس بال بت دی پوجا پہ کردے ہو۔ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ پاک تہاڈا بھی رب ہے اور تہاڈے تو پہلیاں دا بھی رب ہے۔ اس رب دی پوجا کرو جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے، شکلاں صورتاں عطا کیتیاں نے، اینو نہ پوچھو جنوں خود تساں بنایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرِينَ فَكَذَّبُوا، اللہ پاک نے فرمایا انہاں اپنے نبی نو جھٹلایا، نبی الیاس علیہ السلام دی گل نہیں منی بلکہ تکذیب کیتی، نافرمانی کیتی، اور نبی الیاس علیہ السلام دے دشمن بن گئے، ایک قوم دا بادشاہ بھی دشمن بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام انہاں کولوں جدوں بادشاہ دشمن بن گیا تے قتل دا آرڈر دے دیتا کہ حضرت الیاس نو قتل کر دے ہو۔ معاذ اللہ، اے بنی اسرائیل دی قوم جنہاں نے اپنے نبیاں نو قتل کرن تو بھی دریغ نہیں کیتا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک غار دے اندر چلے گئے، 10 سال دا عرصہ غار دے اندر گزاریا، اے بادشاہ مر گیا، ادھے تو بعد نواں بادشاہ مقرر ہویا، پھر غار چوں باہر آئے اور اس بادشاہ نو عقیدہ توحید دی دعوت دیتی، اپنی رسالت دا پیغام پیش کیتا، انہیں کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گیا۔ پھر اس بادشاہ دے نال قوم دے بڑے افراد مسلمان ہوئے، ساری قوم دے وچوں صرف 10,000 افراد جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا، باقی سارے مسلمان بن گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ پاک نے فرمایا الیاس علیہ السلام دا تذکرہ باقی امتاں دے اندر بعد آن والیاں امتاں دے اندر بھی باقی رہا، اے دے تابع بھی رسول نبی آندے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نیک بندیاں دے وچوں سی الیاس دے اتے میرا سلام ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام دا تذکرہ قرآن پاک دے اور مقام تے سورہ انبیاء قرآن پاک دی سورہ انعام 7ویں پارے دے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ اللہ پاک نے اس مقام تے 18 انبیاء دا ذکر کیتا ہے، الیاس علیہ السلام دا بھی نام لے کے تذکرہ کیتا ہے۔ انہیں سیدنا الیاس علیہ السلام اور جدوں حضرت الیاس علیہ السلام دی وفات ہو گئی، قرآن پاک دے اندر بس مختصر یہ تذکرہ موجود ہے۔ انہاں دی وفات ہوئی جس دوران ایک غار دے اندر رہے، انہاں دے نال انہاں دا ایک صحابی انہاں دا دوست حضرت الیاسا علیہ السلام او نال رہے، رفیق سن، دوست سن، صاحب سن۔ غار دے وچ عرصہ جڑا رہے نال رہے، جدوں باہر نکلے غار چوں او حضرت الیاسا بھی الیاسا نال نکلے قوم دے سامنے آئے۔ جدوں حضرت الیاس علیہ السلام دی وفات ہو گئی، انہاں تو بعد اللہ پاک نے الیاسا نو نبوت عطا کر دیتی، انہاں دے تابع نبی بنا دیتا۔ حضرت الیاسا علیہ السلام اللہ پاک نے نبوت عطا کر کے نبی منتخب کر کے قوم دی رشد و ہدایت واسطے مقرر کر دیتا۔ قرآن پاک دے اندر انہاں دا تذکرہ تفصیل دے نال تے موجود نہیں، بس اللہ پاک نے صرف نام لے کے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے، تفصیلات واقعات موجود نہیں، صرف یہ ذکر کیتا ہے کہ وہ بھی اللہ دا ایک نبی سی۔ مفسرین نے لکھیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام تو بعد یہ انہوں نے صحابی سن، غار دے اندر نار رہے سن، اللہ پاک نے نبوت عطا کر دیتی۔ قرآن پاک دے اندر صرف 2 مقام تے انہاں دا نام موجود ہے، ایک یہ سورہ انعام 7واں پارہ جتے 18 انبیاء دا ذکر ہے، اوتھے نام موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وا اسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلن فضلنا علی العالمین۔ اللہ پاک نے تے حضرت الیاسا علیہ السلام دا نام لے کے ذکر کیتا ہے کہ اے بھی میرا نبی سی۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وذکر اسماعیل والیسع وذوالکفل وکل من الاخیار۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ذکر کرو قرآن دے اندر اسماعیل علیہ السلام، الیاسا علیہ السلام اور ذوالکفل، اے میرے بہترین بندیاں دے وچوں سن۔ اے اللہ نے 2 مقام تے اس نبی دا صرف نام ذکر کیتا ہے، باقی حالات و واقعات او دا قرآن و حدیث دے اندر کوئی تذکرہ نہیں، کوئی تفصیلات نہیں۔ یہ 2 مقام تے جو ذکر سی میں تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل دے ایک نبی سن۔ انہاں تو بعد جدو حضرت الیاسا علیہ السلام انہاں دی قوم شرک دے اندر مبتلا ہو گئی، جہاد تو روح گردانی کرن لگ پے۔ وتیرہ کی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد یوشع بن نون، حضرت کالب، حضرت حزقیل، حضرت الیاس اور حضرت الیاسا علیہ السلام، تمام انبیاء دے زندگی دے اندر قوم جدوں بھی جہاد واسطے نکلتی، انہاں دے کول تابوت سکینہ سی، جس تابوت دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دے تبرکات، کپڑے، پگڑی، آسا یا دیگر تبرکات موجود سن۔ وہ دی برکت دے نال فتح ملتی سی۔ حضرت الیاسا علیہ السلام انہاں دی زندگی دے اندر جو جہاد کیتا، قوم نافرمان سی، باغی، سرکش، مشرک بن گئی۔ پھر او تابوت سکینہ انہاں دے کولوں دشمن چھین کے لے گئے، انہاں تو جدا ہو گیا۔ حضرت الیاسا دی وفات تو بعد اللہ نے اس قوم دے اندر حضرت شمویل علیہ السلام انہاں نبی بنایا۔
جنہاں نے پھر اللہ دے حکم دے نال جہاد واسطے کمانڈر بادشاہ مقرر کیتا، تابوت سکینہ بھی واپس مل گیا، اللہ نے انہوں عزت بھی عطا کیتی، غلبہ بھی عطا کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور شمویل علیہ السلام دے درمیان جڑا فاصلہ ہے تقریباً 450 سال دا فاصلہ ہے۔ الیاسا علیہ السلام تو بعد حضرت شمویل علیہ السلام جنہاں دا تذکرہ میں بڑی تفصیل دے نال اس تو پہلو کر چکے ہیں، حضرت شمویل علیہ السلام تو بعد جو آگے انبیاء کرام نے انہاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر نام یا قرآن و حدیث اندر جو بھی تفصیلات نے انشاءاللہ آگے انہاں دا تذکرہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک تمام انبیاء کرام تے اپنیاں رحمتاں فرمائے اور اللہ پاک سانو دین نو سمجھن دی، شریعت نو سمجھن دی اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہوئی درس ہوندا ہے، نصیحت ہوندی ہے کہ جڑی قوم اپنے نبی دی تابع دار بن گئی اللہ نے عزت عطا کیتی، جو نافرمان بن گئی اللہ نے ذلیل کر دیتا۔ ساڈے تے اسے وقت اجتماعی طور تے عذاب آ نہیں سکتا کیونکہ ساڈے واسطے ساڈے پیغمبر رحمت دی دعا ہے کہ اللہ میری قوم تے جویں پہلیاں قوماں تے اجتماعی عذاب نازل کیتے سی ایویں نہ کری۔ ساڈے واسطے ساڈے پیغمبر رحمت دی دعا ہے تاں بچے ہیں، اس واسطے یہ سانو موقع ملیا ہے اگر غلطی ہو جائے نافرمانی ہو جائے توبہ کرو، اپنے گناہاں دی معافی منگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچے دلوں اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔